اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے سمندر کو پھاڑا تمہارے لیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور آل فرعون کو ہم نے غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ لیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم تھے ظلم کرنے والے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ پھر ہم نے اس توبہ کے بعد تمہیں معاف کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس رکوعے وچ بنی اسرائیل تے اللہ تعالیٰ جڑے انعامات اور احسانات فرمائے ان بیان ہونے پین۔ پچھلی آیت وچ اللہ تعالیٰ جس انعام نہ ذکر کیتا ہوا ہے کہ اسا تساں آل فرعون تو نجات دیتی۔ فرعون بنی اسرائیل تے بہت زیادہ ظلم کرنے ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ بھیج کے تے فرعون کو بنی اسرائیل نجات دوائی، اور انہاں فرعون نے غلامی چو کڈیا اور آزادی نے نعمت نصیب فرمائی، تو اس انعام نہ اللہ تعالیٰ اتنے ذکر فرمایا پچھلی آیت۔ جس وقت اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی بھیجی کہ تسی ہن بنی اسرائیل ہیں تو گھن کے مصر چو نکلو اور اپنے ملک واسطے روانہ ہوون۔ بنی اسرائیل نہ اصل وطن جڑا وہ بیت المقدس، فلسطین، کنعان یا موجودہ بیت المقدس نہ علاقہ، اور کنعان نہ ہون نام ہے قریۃ الخلیل، حضرت ابراہیم نی بستی یا شہر، تو یہ انہاں نا اصلی وطن ہے۔ تو مصر چو انہاں ہن واپس آونا ہے اپنے وطن وچ، تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ تسی بنی اسرائیل گھن کے راتوں رات نکل ون۔ ہن یہ تعداد کوئی تھوڑی تا ہی نہیں، 6 لاکھ نے قریب ان بنی اسرائیلی ہے، تو کئی شہر چو 6 لاکھ بندہ ہجرت واسطے روانہ ہوئے تو ظاہر بہت حل چلے، بڑا شور شرابہ اور بڑا لوگانا تیاری ساری چیز ہے، تو راتوں رات نکل وینا کوئی آسان کم نہیں ہے۔ مفسرین لکھا کہ قبطی اور فرعون نے جڑی قوم ہے، اس قوم نے اندر اللہ تعالیٰ کوئی ایسی وبا بھیجی کہ بے شمار لوگاں تے موت تاری ہون لگ، 10 اج مر گئے، 20 اج مر گئے، 25 اج مر گئے، اور سارے فرعونی اپنے اس لشکر مرنے والے نے تجہیز و تکفین اور انہاں سنبھالنے وچ اور اس پریشانی وچن، اور ادو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں حکم دیتا کہ تسی اپنی قوم گھن کے نکل ون۔ تو انہیں اپنی خفیہ سارے تیاری کی تھی، اور تیاری تو بعد ایک رات طے ہوئی، تو انہوں تو تیزی نہ نکلے، اور طے ہی ہوا کہ اسا مصر چو سجی سائڈ تے وینا، یہ مصر ہے نا جیسے عیدگاہ جیسی بیٹھے ہیں، تو ادھر سجی یہ تھلے گڑی لانی پئی، یہ انہیں اس چو نکلنا ہے، اور اگے نکل کے تھوڑا جہا اگیرے وائن کے وقت انہیں مشرق کی طرف پھر وائنا ہے، اور یہ راہ وینا ہے فلسطین دیں اور شام دیں۔ تو انہیں ادو فرعون نہ بھی ڈر بھی خوف زدہ بھی، تو ان جو ہی اس گلی جی لتھن نہ شمال آڑی تو لے کے فوراً ہی مڑ گئے مشرق والے پلے، اور وہ مڑنے راستہ بھول گئے اور سدھے وائن نکلے بحر اوقیانوس نے کنارے تھے اور سمندر تھے، تو ادھے شمال اور جنوب پہاڑیاں ہی ہیں۔ پچھو فرعون جڑے پتہ لگا کہ بنی اسرائیل تو نکل گئے سارے، تو اس بھی فوراً اپنی فوج اور لشکر اور مصریاں
نفیر عام نہ اسے اعلان کر دیتا کہ جتھے کوئی اوے سارے نکلو اور انہاں ونجن نہ دیو، ان اگر لگے گئے تو تساں نے جو سارے کم دھندے رک ویسن، کیونکہ بنی اسرائیلیاں انہاں نوکر بھی بنائے ہوئے ہیں، خادم بھی بنائے ہوئے ہیں، باندیاں بھی انہیں آئی ہیں، انہوں نے سارے بیگار تے مشکل نے کم بھی سارے بنی اسرائیلی کرے نے۔ تو انہاں کہ سیڈی تو ساری ہر شے بہ ویسی، پورا مصر فرعون اس نے فوج وہ انہوں نے پیچھے تعاقبہ سے نکلی، اتنا وڈا جی لشکر ہے کوئی چھپ تو سگنن ہے، تو ان بھی پچھو پہنچ گئے۔ ان جڑے پچھو پہنچے حضرات جڑے نو راہ بھلے پین اور وہ پہنچے پین اگو سمندر نے کنارے، تو پچھو جناب فرعون، سجے کھبے پہاڑ اور سامنے سمندر اور دریا۔ تو ہوں انہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھیا کہ اگے تو اسی کھنڈے ہوئے ہیں، پتہ نہیں فرعون نے ہاتھ چڑھا یا نہ چڑھا، آج تساں اساں چنگا بن کے مروایا، انا لمدرکون، بس ہوں تو اسی گئے جی نہ پیچھے مڑنے جو گئے، پیچھے مڑنے دے نہ اساں کچا کھا وینا، اگو سمندر ہے تو اسی کدے وساں، تو تسی اساں بچاون آئے ہو کہ مرواون آئے ہو؟ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ان، توڑے موسیٰ آونے تو پہلے بھی مصیبتاں چاہیاں تے تساں نے آونے تو بعد بھی سڑیاں مصیبتاں ختم نہیں ہوئیں، فٹ جھکے پہلے پانی آنا نا، لوگ نبیاں دیں مولویاں دیں ادھے ذرا ترکھی وے نے، انہاں کہ ساری علا بلا یہ حضرت موسیٰ نے، انہاں کو حوصلہ تا کرو، میں جے نال ہاں، اللہ نے مدد نال ہے، تسی ذرا ٹھہر بن۔ تو اللہ تعالیٰ دوئی جائی تے اس نے تفصیل ہے، اللہ فرمایا میرے نبی فضرب اپنا عصا لاٹھی آڑا، جڑی لاٹھی فرعون نے سامنے سٹینے ہوتا اجدہا بنوے نہیں، وہ لاٹھی تسی اس سمندر تے مارو، یہ سمندر ہے، اس تو اتنے باہر نہ لفظ ہے۔ کئی مفسرین اتنے دریائے نیل لکھ دیتا، انہوں نے غلطی، دریائے نیل مصر چو مغرب نے، اور یہ جڑا مشرق والے پلے، اور ان مشرق والے پلے نکلے ہیں، لیکن انہاں مڑنا اگیرو ون کے ان پہلے مڑ گئے تو دریا دیں سمندر دیں لگے گئے، تو ہوں سمندر تے دریائے نہ رک وائنا بھی نبی نہ معجزہ، لیکن سمندر رک کے راہ دے دے تو یہ بہت بڑا معجزہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ فرمایا کہ اس سے مارو، فن فلاکا فکان کل فرقن کالطود العظیم، اللہ نے جو لاٹھی لگنی گئی اور سمندر رک گیا، اور خالی رکے نہیں، فرمایا پہاڑا نہیں طرح سمندر نہیں دیواراں کھڑیاں ہوں گی، کالطود العظیم، بڑی دیوار اور بڑی رکاوٹ، وہ سمندر ایک دیوارہ بن گئی ہیں، پانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بندہ آکھنا ہر شے وانی پئی تے ٹرنی پئی، اللہ نے امر ناڑی سب کچھ ٹرنا پیا تے سب کچھ وانا پیا، جڑے اس آکھ دیتا روک وائن تو وہ سمندر بھی روک وینے، نہیں تو سمندر کہیں روکنے نہ روکنے گے، آج تک کوئی سمندر نہیں روکیا، دریا کئی رکے تے کئی چلے تے کئی ختم ہوئے، لیکن سمندر تو سمندر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی نے ہتھوں سمندر ابھی روکوایا، 12 راستے بنائے، اور انہاں فرمایا اپنے اپنے راستے سے داخل ہو ونجو، اور بعض مفسرین تے لکھا ہے کہ نہ قدم وچوں اللہ پانیاں بھی شیشہ بنا دیتا، حالانکہ پانی تھوڑی جہا زیادہ ہوئے تو اسے نظر نہیں آنا دوئے پلے، لیکن اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیاں تکینے بھی رہن، بھئی او بابا ہوری بھی آنے پہن تے، ماما ہوری بھی آنے پہن تے، چاچا ہوری بھی آنے پہن تے، اپنی قوم ساری تکینے بھی پہن، دریا سمندر پار بھی پہ کریں، اور جس وقت پار ہوئے پچھو فرعون آیا تو فرعون حدیثاں چاہنا کہ ایک باری اس نے رکیا، اس کو یہ تک کہ کم ہویا پہ عجوبہ، تو یہ تو واقعی اللہ نے نبی اور اس واسطے تو سمندر بھی راہ چھوڑ دیتا، تو میں کیا کرا، تو تھوڑا جا ایک باری رکیا، ڈریا، لیکن حضرت جبریل اپنی جس گھوڑی تے سوار ہے نا، وہ گھوڑی ذرا فرعون نے گھوڑے نے سامنے کھلار کے انہیں تھوڑی جی مشرائی نچائی، بھائی ذرا یہ پچھو گھوڑا ایسا تک کہ یہ اتر تو دان دے بیٹھا رہے، یہ گھوڑا تک کہ کم از کم پچھو ٹر پوسی، تو وہ گھوڑی نہیں خوبصورتی، اس نے چال چلن، تو اس فرعون نے گھوڑے آکھا تو وینا یہ نہ وینا، میں تو وینا پہ ہوں، وہ جو فرعون اندر وڑے تو پچھو سارے وڑ پہ، اور پورا وہ جڑا اے انہوں نے فوج اور جتنے وڑ سکنے، جس وقت ان وڑے اور بنی اسرائیل پار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سمندرہ حکم دیتا کہ مڑ واج، اور انہاں سارا بہا کے گھنوائیں، تو اللہ تعالیٰ انہاں سارا غرق کر دیتا، اور اس غرق نے یہ سارا منظر
بنی اسرائیلی ویکھنے پہ اپنی اکھیاں نہ، اور ویکھ کے بھی پہنے جنا اساں نہیں پتہ ہی کدیں اگیرو وان کے نکل ہی نہ آوے فرعون تے اساں تے جہاں تک موئے بھی نہ تکاں تو اساں یقین نہیں آنے۔ اللہ تعالیٰ سمندر نے موجاں حکم دیتا انہیں چاہ کے باہر وگایا اور اپنی اکھیاں نہ انہیں موئے تکیا تو ہن انہیں سکون آیا کہ واقعہ تن فرعون جڑا وہ غرق اور برباد ہو گیا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ نے یہ چونکہ بہت بڑا احسان ہے کہ تسی بنی اسرائیلی تا ایک فرعونی بھی نہ وہ مار سکے، میں اپنے نبی نی برکت نال انہاں سارے فرعونیاں غرق کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اپنی مدد اور اپنی اس نعمت نہ ذکر کیتا۔ یہ انہاں بنی اسرائیل واسطے تا اوی اوے مینڈے اور توسا واسطے بھی حکم ہے کہ نبی نی پیروی کرنے والے ہی ہمیشہ سمندراں چو بھی پار ان نہیں اترنے، جڑے نبیاں نی پیروی کرن، قرآن نہیں حدیث نہیں اللہ نے دیتے ہوئے راہاں تے جڑے لوگ ٹرنے انہوں نے راستے تے اگر سمندر جیاں رکاوٹاں بھی آ ونجن تو اللہ پہنے میں اپنے بندیاں پار لا دیں۔ اور یہ یعنی قرآن کوئی کسی کہانی نہیں کتاب نہیں، یہ قیامت تک آنے والے لوگوں واسطے یہ وعدہ کہ جو کچھ تسی بھی اگر ہن کرے سو تو اسی تساں بھی پار لا دے سا۔ لیکن اگلی آیتاں وچ انہوں نے غلطی تو اس غلطی نی سزا بھی نال ہی آ گئی کہ اگر میں نے اتنی نعمتوں تو بعد میری نافرمانی بھی کرے سو تو ود بھی میری سزا تو بچ رہو سکنے کہ ایک باری میں انعام کر چھوڑا تو ود تسی سمجھو کہ اسی انعام نے مستحق ہو گئے ہیں، تو ہن اسی اللہ نہیں اولاد ہو گئے ہیں اور سڑے تے کدی بھی عذاب نہ آسی۔ فرمایا اس غلط فہمی بھی نہیں رہنا، جڑے متقی اور سدھی لین تے راسن میڑیاں مدتاں بھی صرف انہاں واسطے راسن۔ تو اس فرقنا بکم البحر، اس وقت یاد کرو جس وقت اسا سمندر پاڑ دیتے ہیں، فانجیناکم اور تساں نجات دے دیتی، واغرقنا آل فرعون اور آل فرعون اسا غرق کر دیتا، وانتم تنظرون اور تسی اساں اپنی اکھیاں نہ دشمن نہ ہلاک ہو وینا بھی خوشی نہیں گل ہونی، لیکن دشمن اکھیاں نے سامنے مرینا پہ ہوئے تو یہ ڈبل خوشی۔ اللہ پہنے میں تو سن دشمن ہلاک بھی کیتا تو تسنیاں اکھیاں نے سامنے بھی کیتا۔ بعض دفعہ بندے تے مصیبت بھی آنی نا تو وہ دے بارے تکینا پہ کوئی میں نے دشمن تو نہیں پہ تکینا، یا کوئی مسئلہ بھی ہوئے تو لوگاں ہوڑے نا بھئی یار ہی میں مخالف نے اساں میری پریشانی نہ دسے جی خوش ہو سی، پریشانی تو زیادہ بندیاں تکلیف دینا دشمن نہ خوش ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہن میں تو سن دشمن تو سنیاں اکھیاں نے سامنے مروایا، یہ میں تو ستے الگ احسان کیا۔ اگلی آیت اگلا احسان ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یہ جڑے سمندر چو پار ہو گئے نا جی تے میدان تی وچ پہنچ گئے تو ہن نا موسیٰ علیہ السلام آکھیا کہ فرعون تو مر گیا تو ہن سڑا اپنا دستور ہونا چاہیے، آئین ہونا چاہیے، کوئی کتاب ہونی چاہیے جس نے تحت اسی اپنی زندگی شریعت نے مطابق لگائی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اتھے چھوڑ کے طور پہاڑ تے لگے گئے 3 دن نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نا کہ تو اتھے مہینہ رہنا، 10 دن اللہ تعالیٰ ودھا دیتے اور 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اتھے رہنا پہ گیا۔ جڑے ان 40 دن اتھے رہے تو اتھے پیچھے بنی اسرائیل ہی نے ایک آدمی جس کا نام بھی موسیٰ ہے اللہ نشان، اور اس کا لقب ہے سامری، اس سامری انہاں تباہی پا دیتا اور گمراہی پا دیتا، اور اس آکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو لگے گئے انہوں نے کو نہیں مڑنا۔ اس ایک سونے اور جتنا زیور ہے نا اس زیور بنی اسرائیل ہے پہلے تو اس مسئلہ دسا اس آکھا یہ سارا فرعونیہ نہ زیور ہے تو سکو تو یہ تو سا واسطے جائز نہیں، یہ سارا ماں جمع کراؤ، سارا جمع کر کے اس اگیچ پایا، اگیچ پا کے اساں پگڑا کے ایک نکا جا وچھا بنایا، گائیں نہ بچہ بچڑا، اور وہ وچھی تیار کر کے کچھ ایڈے اس سوراخ بنائے اس نے کاریگری نال کہ تھوڑی جی ہوا چلے نا تو گائیں نے منہ چو انہیں ہونی آواز نکلے جی کون گاں آواز کھڑے نہیں، جو کون گاں ابھرنی پئی ہونی نا ڈکھنی پئی یا آواز کھڑے نہیں پئی تو وَلَهُ خُوَارٌ جی کون گائیں نہیں آواز ہے انہیں ہون آواز اس بچے جو نکل۔ ایسا کہ یہی خدا نے اندازہ لاؤ اتنے بڑے انعام تو بعد 40 دن بھی انہیں پچھو نہیں کڈے اور خدا نے مقابلے وچ خدا بنا دیتا تے وہ بھی وچھا، یعنی اللہ نے مقابلے جڑا رب بنانے پہن وہ بھی تکو۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک یہودی عالم اس حضرت عبداللہ ابن عباس آکھیا اس آکھیا کہ تسا نہ دین تے کہ تسا نہ قرآن تے کہ تسا نہ نبی، تسی عجیب لوگ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بے ستاں 40 سال بھی نہیں گزرے کہ تسا مسلمانہ آپس سے تلوارہ چاہ گے دیا، اساں یہود تکو اسی کہڑے صدیاں نہ مذہب چھڑا تے اسی چلنے پہ ہیں تے تسا جناب جنگ جمل اچ بھی تلواراں، جنگ صفین اچ بھی تلواراں، تے اجے حضور نہیں بے ستاں عرصہ ہویا 40 سال 10 سال مدینہ منورہ وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو 10 حضرت عمر نے، 10 عثمان نے، 2 2.5 حضرت ابو بکر نے اور 4 5 حضرت علی نے، تے یہ سارا عرصہ ملا کے کوئی 35 40 سال بڑھنے، تو وہ پہنا تسی چنگی قوم ہو تے قیامت تک تسا چنگی ساری امت نے امامت اور قیادت کرنی، تسے تے 40 سال بھی نہ نکٹ دے تسا آپس سے تلوارہ چاہ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی چونکہ بہت بڑے عالم ہے تو انہیں جواب چی ایت پڑھی، انہیں فرمایا اسی بھی 40 سال تک کٹ گئے ہیں تے آپے بڑے ہیں، خدا نہ شرک تو نہیں کیتا، تو ستا ظالمہ اور نبیاں نہیں اولاد ہو کہ 40 دیہڑے بھی نہ نکٹ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خالی 40 دیہڑے گئے تور پہاڑ تے پچھو تسا او دم مچا کے نواں خدا بھی بنا کے دا، نواں معبود بھی بنا کے دا، تو تسا سڈے 40 سالہ بعد آپس سے لڑائی تے بھرا تا گھر میں بھیڑنے رانے ہزارہ واری بھیڑے ہونے تے جھگڑے ہونے، بھیڑ وہینا کوئی وڈا جرم نہیں، شرک کرنا بہت بڑا جرم ہے، تے تسا 40 دن بھی نہیں کڈے، تے وقت وچ نبی بھی موجود ہے، ایک حضرت موسیٰ گئے ہوئے ہے نا، ہارون تو موجود ہے، تے نبی نہیں موجودگی وچ بھی تسی شرک جوان پے ہو، تو سیدھا اعتراض کرنے پڑے اپنی حالت تک ہو، تے جواب واقعی بڑا سونا دیتا ہے ابن عباس، ٹھڈ ٹھار کر دیتا کہ 40 دن بھی تسا نہیں کڈے کہ تسا بچڑے ہیں اور گائیں نے بچیاں خدا بنا دیتے۔ حضرت موسیٰ واپس آئے تو اگو نواں جناب یہ کم ہویا پیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے بھی ہوئے، اگے آسی نامے سے پارے بھائی نہیں داڑھی بھی نپی اساں کاوڑی بھی ہوئے حضرت ہارون، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں تو پورا زور لایا لیکن ان یہ جے انہوں نے تساں پتہ ہی ہوئے تساں نے ڈنڈے نہیں وجہ تو بھی ان ڈرے رانے۔ حضرت ہارون بڑے نرم ہے بہت زیادہ، اور اتنی حضرت موسیٰ سخت اللہ نشان، لیکن حضرت موسیٰ نے سختی بھی ضروری ہے کہ اگو جو بنی اسرائیل ہے انہوں نے حضرت ہارون نے موجودگی جو اس نرمی تو فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے حضرت ہارون ادھے ڈنڈا ہر ویلے ہتھے چاہے ادھے خوف ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غیر موجودگی وچ انہیں یہ کام کیتا، اللہ تعالیٰ فرمایا ای تک۔ اچھا جڑے حضرت موسیٰ واپس آئے تو اللہ فرمایا انہیں نہ آکھو کہ تساں نہیں توبہ ہی وے کہ جنہ بچڑے نے عبادت کی تھی ان تھلے بون، اور جنہ عبادت نہیں کی تھی انہیں نہ اپنے ہتھوں قتل کرن، اور انہوں نے توبہ واتن بیٹھن کے کرانا صبح نماز ویڑے تو گھن کے تے چاش تک تلواراں چلنیاں رہیاں، کوئی پیوہاں پہ مرینا، کوئی پتریاں پہ مرینا، کوئی بھراؤں پہ مرینا، مارنے والے بھی رونے پین، مریونے والے بھی رونے پین، لیکن حکم ہے قتل کرو انہاں سارا، تو اون ہزاراں لوگ قتل ہوئے جڑوے اجے بیٹھے ہیں بہت سارے اجے رانے بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رنے دھنے انہاں کہ یا اللہ بنی اسرائیل تو ختم ہو ویسن، تو میری قوم میری اکھیں نے سامنے ذبح ہونی پئی، تسی میری وجہ تو انہاں معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ فرمایا بس ہن تلوارہ روک دو، جڑے قتل ہو گئے بس انہوں نے توبہ بھی قبول، تو جڑے بچ گئے انہوں نے توبہ بھی قبول۔ تو اللہ تعالیٰ انہاں دو واقعات کی طرف اس آیت اشارہ کر کے بنی اسرائیل پیرن کے ذرا تکو میں نے احسانات از وعدنا موسیٰ 40 لیلتن، اسا جس وقت موسیٰ علیہ السلام نا 40 راتاں نا وعدہ کیتا، اسلامی دن اور اسلامی تاریخ یہ چونکہ رات تو شروع ہونی تو اس تو 40 راتاں آکھن ابتدا اتھو ہونی نا، ان یہ مراد نہیں کہ خالی 40 راتاں بوائیاں، 40 دن بھی وچ ہی آون اور 40 راتاں بھی آون۔ ثم اتخذتم العجل من بعد ذهاب موسیٰ الی الطور، موسیٰ نے طور تے وینے تو بعد تو سگائیں وچھیاں خدا بنا گدا، وانتم ظالمون اور تسی ظالم ہے ہو، ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، وقت اتنے بڑے جرم تو بعد بھی اسا تساں معاف کر دیتا، لعلکم تشکرون تاکہ تسی میرا شکر ادا کرو، لیکن وقت شکر والی گل بھی کوئی نہیں، وقت بھی اپنی نافرمانیاں تے ڈٹے ہی رہے۔ تو بھائی ان اللہ نے جڑیاں نعمتیں ہونیاں نا اللہ اپنے بندیاں تے نعمتیں منجنے،
لیکن نعمت تو بعد جس وقت بندہ نافرمانی کرے نا تو وقت اس سے سزا بھی زیادہ آنے تو اس تو اللہ تعالیٰ سیڈے تے بھی لمحہ بلمحہ اپنی نعمت پہ کرینے پین ہر وقت نعمت وچ اسی رانے پہ و نعمت تو بعد جڑوے نا قدری تو اس تے اللہ نے گرفت اور عذاب آنا سیڈے کو بھی آج قرآن موجود ہے یہ اللہ نے سیڈے تے نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیڈے تے اللہ نے نعمتن تو اس نعمت نے اساں قدر کرنی چاہیے نہیں انج نہ ہوئے کہ اللہ سیڈے تو بھی ناراض ہوئے تو ان آیات اس زمرے چن کہ بھائی اللہ نے نعمت نہیں قدر کرنے والے ہیں تو اللہ اپنی نعمت ودھانے رانے اور اپنے انعامات بھی ودھانے رانے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ. سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.